یہ ہیرا منڈی ابھی آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بہت جگہ ڈفرینٹ جگہ ہوئی. پہلے لنڈا بازار کی طرف تھی, پھر پرانی انارکلی کی طرف تھی, اور شاہی محلہ جو تھا جو اب ہیرا منڈی کہلاتی ہے اراؤنڈ دا بادشاہی ماسک, بہت رسپیکٹیبل تھا. اور اس میں جب مغلوں کے دور میں آئی ہیں نا تو بہت ہی خاندانی عورتیں تھیں جو کہ ایک طرح سے سمجھیے کہ بس برائے نام ہی کورٹیزنس تھیں, طوائفیں تھیں, اور ان کو صرف شعر و شاعری اور یہ اور وہ اور بڑے بڑے بنگلے اور یہ جیسے ان کے ہے پیرزادوں کا اور اس طرح کے بڑے بڑے جیسے انداز بنا ہے, یہ بڑے اوتھینٹک سی جگہوں میں اس طرح رہتی تھی. یہ جو کوٹھی خانے بیٹھکیں بنی, چھوٹی چھوٹی دکانیں نیچے زمین پہ ہی گراؤنڈ فلور کے اوپر آئیں, یہ ہیرا سنگھ جو تھے ان کے رنجیت سنگھ کے آگے بیٹھے ان کی زمانے میں آئے. اور یہ ہیرا سے مطلب یہ کوئی ڈائمنڈ نہیں تھا, اس بندے کا نام ہیرا تھا, اس وجہ سے وہ ہو گیا. تو پھر یہ یہاں پر جو تھی نا جتنی جو محلہ شیخ پوریاں, محلہ سمیاں, کیا نام ہے, اوپر والی گلی, نیچے والی گلی, یہ ساری ٹبی گلی ہو گئی. پھر ٹبی گلی وغیرہ میں اس سب میں یہ جو تھا نا سیکس ورکرز آ گئی, اور اس میں یہ ہوا کہ ایک خاص جگہ کی جیسے کشمیری تھی, سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی تھی, اور کشمیر میں بہت اس زمانے میں سمجھیے کہ 40-50 روپے میں لڑکی مل جاتی تھی, تو وہاں سے لانا جموں سے سارا کرنا. یہ طاہرہ سعید کی والدہ بھی جب آئی یہیں بیٹھی آ کے, ملکہ پکھراج بھی, اور اس طرح کی مشہور پارٹیشن کے بعد جتنے بھی ہوئیں, یہ جو تھی مختار بیگم جو فریدہ خانم کی بہن تھی یہ بھی آئیں, لولی پیلس میں بیٹھی. رانی جو تھیں ان کا ارائی وہ تھا ایک ٹانگے والا کوچوان, بعد میں وہ ان کا ڈرائیور بنا, تو اس کی یہ بیٹی تھی ناصرہ, انہوں نے ان سے وہ لے لیا اس کو, اور اس کو پھر انہوں نے بہت اچھا کلاسیکل ڈانس اور میوزک سکھوایا, اور انہوں نے کراچی بھی لے کے گئی. یہاں پھر وہی جن کا میں بتاتا تھا انول کمال پاشا, حکیم شجاع احمد, انہوں نے انڈیا کی فلم 14ویں کا چاند کی نقل بنائی تھی محبوب کے نام سے, تو پھر انہوں نے اس میں ان کو رانی کو لیا. تو اس لحاظ سے وہ بہت گہرا تعلق شروع سے تھا. اور یہ بہت بڑی بڑی یہاں پہ مغنیاں تھیں پارٹیشن سے پہلے. ایک آپ نے سنا ہو شاید نام تمنچا جان, تمنچا کہتے ہیں پسٹل کو, تمنچا جان, وہ مال ٹاؤن کے سامنے رہتی تھی, اور بامبے سے ابھی بھی کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تھے, 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو بڑی حسین اور وہ تھی, اور یہ مطلب ان لوگوں کی آوازیں کمال تھیں. پھر ایک دو نور جہاں تھی, ایک موٹی والی نور جہاں, ایک پتلی نور جہاں, یہ ہماری میڈم نور جہاں کے علاوہ جو یہاں کی تھی. نور جہاں تو قصور سے گئی تھی, تو وہ بہت مشہور تھیں. پھر ایک زینت بیگم تھی, اور پھر امراؤ ضیاء بیگم جو تھی نا, وہ سب کانٹیننٹ کی ون آف دا فائنسٹ سنگرز. تو جو لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا تھا نا, ویسے سب کانٹیننٹ میں کئی تھے ایسے, لیکن ان کی وہ گلیمر اور اس کے اندر وہ نفاست نہیں تھی. اب دیکھیے بامبے کا کبھی بھی ریڈ لائٹ ایریا, فارس لینڈ ہو یا بھنڈی بازار, 2 تھے جہاں کی اور بھی ہماری مشہور ایکٹریسز ہیں, بڑی بگ مات ہیں ہماری سوسائٹی میں, نام نہیں ان کا لوں گا, لیکن وہاں پہ موسٹلی جو تھا کوٹھی خانے یا وہ کم تھے. لکھنؤ, حیدرآباد دکن, دہلی کا چاوڑی بازار, اور حیدرآباد دکن کا جو تھا اس کا نام تھا محبوب کی مہندی. ایک فلم بھی بنی ہے اب تو راجیش کھنہ کی اسی کے نام پہ, اور رضیہ بٹ کا ناول بھی ہے ناہید, اس میں وہی کلچر بتایا ہوا ہے سارا. تو وہ بڑے خوبصورت بازار تھے, اور جیسے لکھنؤ کا چوک ہے تو پھیلے ہوئے, مطلب بلکہ لکھنؤ والوں کو تو لوگ چھیڑتے ہیں کہ اکثر کہ بھئی جو بھی وہاں کا ہے اگر لکھنؤ سے یہ کلیم کرتا ہے کہ میں لکھنؤ کا خاص ہوں تو پھر تمہارا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ادروائز تم مضافات کے کہیں آس پاس کے ذمہ داروں میں سے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر شہر کے اندرون چوک کے ہو تو پھر تو تمہاری ماں کا, دادی کا, نانی کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ والی سارا اس میں ہوتا تھا. تو یہاں کا کیونکہ پنجاب کا نو ڈاؤٹ لاہور اس وقت ایک طرح کا پیرس تھا, ٹھیک ہے, اور کھلے کھلے گھر, کھلی کھلی جگہ. آپ سوچیے کہ سب سے پوش جگہ جو تھی گوال منڈی تھی. اسی طرح وہ ریڈ لائٹ ایریا جو تھا بہت ایک اپنے وقت کا جتنی بھی اچھی سنگرز اور لوگ تھیں اور خوبصورت لوگ تھے, آواز بھی اچھی. اب دیکھیے اقبال بانو جب وہاں پہ کرتی تھیں, ان پہ باقاعدہ قتیل شفائی جاتے تھے, اور انہوں نے ان کے اوپر پورا لکھا ہے مطربہ, ایک پوری کتاب ہے ان کے ہیرا منڈی کے کا جو ان کا دور تھا, اور اس میں ایک بہت خوبصورت نظم ہے, سانولی سی ایک عورت جس کا مردوں جیسا نام, اقبال بانو کیونکہ نام تھا نا ان کا. تو وہ پھر یہ جو شاہدہ پروین کی والدہ تھیں, زاہدہ پروین, اور مطلب زاہدہ پروین کا اتنا بڑا محل نما گھر تھا, کرائے پہ اٹھاتی تھیں اس پہ, اور وہ صرف کلاسیکل گاتی تھیں, اور وہ کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں کرتی تھیں. مطلب لوگوں کو اپنی جگہ ضرور دیتی تھیں وہاں پہ جو آس پاس کے چھوٹے تھیں اس طرح کی. ان کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, مٹی کھانی اور فلانی, اور یہ اس طرح کی کسبی, اور یہ اور ڈومنی اور ساری.
تو ان بہت زیادہ اب ان کو ہم کو اتنی ٹرمینالوجیز میں نہیں جاتے لیکن ان کے بھی سارا وہی ہوتا ہے. تو جو خاندانی زیادہ یہ کہتے ہیں ڈیرے دارنی، جو ڈیرے دارنی ہوتی تھی نا وہ بہت ان کے ہاں عزت والی، اور وہ تو اس کا وہ پورا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں، مطلب ایک اتنا زیادہ خاندانی پن اور وہ سارا تھا. تو ان کے میں سے جو گنی چنی تھیں بعد میں، اب وہ تو کلاس ہے ہی نہیں. آپ سمجھیں کہ یہ جو ہماری آج کل کی پنجابی فلموں میں اس میں یا اسٹیج وغیرہ پہ، یہ تو بالکل دور دور بھی ان کے آس پاس نہیں. ان کی بہت سخت ٹریننگ، بہت سخت ویلیوز اور تھا. اور مطلب اب آغا سر کی اگر آپ کتاب ہی پڑھیں، جو ان کے تھے مختار بیگم کے ہسبینڈ بھی رہے کلکتہ میں جب یہ تھیں، سارا نے وہیں نور جہاں بھی گئیں تب ہوا. تو ان کی وہ کتاب جو ہے ان کے ڈراموں کی، اس میں آپ قتل تمیزن اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی ویلیوز تھیں. اور وہ مطلب ایک مسٹریس ہونا، اس میں بھی کتنی سختی تھی. اگر نکاحی بیوی نہیں ہے تو ایون اس کا ایک آج کل کی میرے خیال میں گھریلو عورتوں سے زیادہ اس کا وفادار ہونا ضروری تھا. وہ جو مسٹریس آف دا ہاؤس، جو بھی ان کا ایل ریپیوٹ کا یا جو بھی گھر ہوتا تھا وہاں پہ. تو یہاں پہ یہ ان کو جتنی بھی اچھی شروع میں تھیں، اکثر یہ ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی بہت ریسرچ کرتے ہیں ان کا کوئی اور بیک گراؤنڈ نکلے، لیکن ان دا اینڈ وہ وہی نکل آتا ہے مجھے زیادہ تر کا نا، کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوتے وہ وہیں بات پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. تو ہمیں اس کو کوئی ججمنٹ کی تو اب گنجائش ہی نہیں ہے، وقت بھی گزر گئے اور وہ بیچاری بہت سی خواتین مر کھپ گئیں، بوڑھی ہیں یا کسی بھی ہیں، اور ان کا جو آرٹ تھا، جو وہ چیز تھی، وہ اپنی جگہ بے مثال تھی. اور کئی تو ایسی خواتین ہیں جب میں ان کو ملتا ہوں، سنگرز کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورٹیزن ہیں یا نہیں ہیں. مجھے سریہ ملتانی کا بہت پسند ہے. اتنا میں جب ان کو پہلی دفعہ ملا، میں شو کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپا میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگی پھر اچھی طرح کرو. اتنی اچھی طرح انہوں نے کیا. ان کی بیٹی راحت بانو ہے سنگر، وہ ان کو بھی بہت، میں نے ان کے اوپر بہت شو کیا. انہوں نے اتنا اچھا کلاسیکل گایا ہوا ہے، اگر آپ کبھی ان کا سنیں، جو گل بقاولی کے ان کے کلاسیکل گانے ہیں، جمیلہ رضا کے. اچھا ہاں، میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. ہم اتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ دیکھیے آپ کے پاس ایسی چیزیں بھی آئیں. سب کانٹیننٹ میں پہلی اسٹوڈیو اونر فاطمہ، بہت بڑی انڈیا کی، مہاراشٹر کی وہ ریاست کی شہزادی، ٹھیک ہے، پڑھی باہر سے اور اسٹوڈیو کھولا، کام کرایا. ان کی دوسری بہن سلطانہ، ٹھیک ہے، وہ بھی فلموں میں آئی. اور ان کی دوسری بہن زبیدہ، جو کہ پہلی سائلنٹ فلم کی ہیروئن تھی، عالم آرا کی. عالم آرا کا تو آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا. اب اس کے بھی چیزیں نہیں، ریکارڈز، اور وہ بہت مطلب ایک گانا ہی شاید ملتا ہے پرنٹ وغیرہ. ظاہر پہلی فلم تھی 1913 کی یا کب کی. تو وہ ان کی جو فاطمہ کی بہن سلطانہ اور زبیدہ، سلطانہ کی بیٹی جمیلہ رزاق پاکستان کی ٹاپ کی ہیروئن بنی. اقبال شہزاد جنہوں نے بدنام فلم بنائی، مشہور سنا ہوگا آپ نے، بازی فلم بنائی، نشو کو لے کے آئے، ان کے یہ بھائی تھے وقار حسن، کرکٹر تھے، بہت مشہور کرکٹر تھے. اور ان کی پھر کیا ہوا کہ یہ اتنی مطلب اتنی بڑی شہزادی تھی، کس طرح یہ آتی تھی، شوٹ ہوتا تھا کراچی میں ان کے گھر بھی گیا ہوں. اور ان کی وقار صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی پچھلے سال. اور ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھر سے جب یہ ریٹائر ہو گئیں، بہت کم کام کیا انہوں نے، تو انہوں نے مسالے کوٹ کے نا انہوں نے بنانا شروع کیا. وہ نیشنل فوڈز کے حساب سے انڈیا، پوری انگلینڈ، امریکہ، نیشنل فوڈز، نیشنل مسالے جو ہے نا ان کے جمیلہ رضا کے، تو اتنا مشہور ہیں کہ اتنی پوری ایک انڈسٹری ہے بہت بڑی. گھر سے انہوں نے شروع کیا تھا. اور کیا مطلب آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں، اور کیا بیک گراؤنڈ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ سارے ہی ایسے ہیں کہ اب شہزادیاں تھیں یہ. اور کیا ان کی خالہ زبیدہ کا نام ہمیشہ یاد رہے گا کہ جی پہلی ٹاکی فلم کی ہیروئن زبیدہ. آپ دیکھیے نیٹ پہ جا کے کیا ان کی شکلیں ہیں خوبصورت، ان کی والدہ کی. اور جمیلہ رضا کی تو حسن کمال تھا. ہماری جن پریوں والی تھی یہ گل بقاولی، اس میں ہیروئن آئیں، سدھیر تھے، اور اس میں ڈانسز اور گانے، پری بنی ہوئی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ بہت اور بھی بہت فلمیں انہوں نے کی، لیکن گنی چنی وہ پرانے وقت کی. تو یہ بھی ایک چیز واقعہ ہے کہ ایسی بھی لوگ آئے جنہوں نے کیا. اور باقی ایسی بھی تھیں جو لڑکیاں، جہاں لاہور کی ہم بات کرتے ہیں تو جو کراچی کے نیپیر روڈ جو تھا، وہاں کی اور سوفسٹیکیشن تھی. بلبل ہزار داستان میں زیبا رہتی تھی، وہ بھی پورے ایک افسانوی بلڈنگ، اور اس میں بلبل ہزار داستان کے کمرہ نمبر جو بھی 24-25 تھا، اس میں زیبا. پھر زیبا کی فرسٹ کزن تھی یہ زرین سلیمان پنہ، جو سبیہ وغیرہ کے چھوٹے بھائی. ایس سلیمان جو ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، ان کی
بیگم ہیں, اور اس زمانے میں وہ کیبرے کیا کرتی تھی. ابھی بھی میرے پاس سارے ان کے اشتہار ہیں, آپ کو دوں گا. جو نائٹ کلبز میں وہ ڈانس کرتی تھی, تو وہ سارا ہے وہ اون کرتی ہیں. اب وہ یہاں پہ بھی الحمرا میں سکھا رہی ہیں. جیم آف اے پرسن, اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہیں کہ مطلب شی مسٹ بی ابو 78 79. اینڈ ان میں ابھی بھی وہ جو ہوتی ہے نا, بانک پن ہوتا ہے نا لڑکی والا, وہ ہے. کوئی فرق ان میں نہیں پڑا. تو یہ ایک اکیڈمی تھی, سمجھیے, بہت آسان لوگوں کے لیے.